ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے جو مورتیوں کی پوجا کرتی تھی۔ ان کے خود کے والد بھی مورتیاں بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان مورتیوں کو اپنا خدا نہیں مانا۔ ایک دن جب ان کے شہر کے سارے لوگ کچھ کام سے باہر گئے تھے، تب وہ مورتی گھر میں گھس گئے جہاں ساری مورتیاں رکھی ہوئی رہتی تھی۔ انہوں نے وہاں جا کر ساری مورتیاں توڑ دی سوائے ایک بڑی مورتی کے، اور اس مورتی کے گلے میں انہوں نے وہ کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو غصے سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو لوگوں کو شک تھا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا والا بت بچا ہوا ہے اور اس کے گلے میں کلہاڑی ہے، تو اسی سے پوچھ لو، اسی نے کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ تم خود جانتے ہو ابراہیم یہ بات نہیں کر سکتے۔ کہیں نہ کہیں ان کے دلوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، یقین کر لیا تھا، لیکن پھر ایگو، ان کے غرور، ان کے تکبر نے انہیں یہ بات ماننے سے روک دیا۔ ان کا دل کہیں نہ کہیں کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، مگر زبان سے انکار کرتے تھے۔ وہ سچ کو مان نہیں سکے، صرف یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے باپ دادا کی رسم کا کیا ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے، اگر ہم نے مان لیا تو اپنی ہار تسلیم کرنی پڑے گی۔ حق ان کے سامنے تھا، دلیل ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، ان کے دل نے سچ کو پہچان لیا تھا مگر زبان سے انکار کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف بتوں کو، مورتیوں کو نہیں توڑا تھا، ان کے سوچنے کے طریقے کو بھی توڑ دیا تھا۔ ان کا ایک جملہ ان کی قوم کے سامنے آئینہ بن کر آیا تھا، لیکن انہوں نے اس آئینے کو توڑ دیا کیونکہ وہ اپنی شکل دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ جب انسان سچ جان کر بھی اسے ٹھکرا دے تو وہ کسی اور پر نہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔